السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. دیکھیں نصرت صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی کوششیں مطلب اتنی شدت سے وہ کوششیں کرتے ہیں، اتنی لگن سے کرتے ہیں کہ وہ کوششیں رنگ لے آتی ہیں. آج جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے ابھی بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے. وہ کیا نام تھا ان کا، ڈونلڈ لو، جن کے بارے میں چیئرمین تحریک انصاف اور خود تحریک انصاف نے کئی باتیں کی اور آپ کو بھی پتہ ہے وہ سائفر والی کہانی اور باقی سارا. انہوں نے اتنا پریشر بلڈ کیا امریکن پارلیمنٹ پہ کہ اب کانگریس کی جو ذیلی کمیٹی ہے خارجہ امور کی، اس میں پیش ہونا پڑا ہے ڈونلڈ لو کو. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اب ٹی وی پہ چل بھی رہا ہوگا، تو دس از اے بگ سکسیس کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان میں تو پریشر بلڈ کیا ہی کیا، اب امریکہ میں بھی پریشر بلڈ کر دیا. اور کیا حال ہے؟ کیا خیال ہے آپ کو آج بہت زیادہ روزہ؟ کیونکہ اکثر یہ ہے کہ آپ سحری نہیں کھا پاتے، اتنا زیادہ سو جاتا ہوں. سو جاتا ہوں. بچے وہ جو تھی نا، وہ جو یعنی وہ چل رہی ہے، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مطلب کون سی ڈیولپمنٹ ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا نا ٹی وی؟ ڈونلڈ میں نے دیکھا ہے، میں امریکہ بھی جانتا ہوں، میں ہارورڈ میں پڑھا بھی ہوا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا وہاں سے پڑھے؟ ہاں جی. میں جناب علی وہاں کے بڑے مشہور ایک اسکول میں 6 مہینے گزارے ہیں، ہارورڈ کے، وچ از کالڈ. وہاں کیا کام کرتے تھے یا پڑھتے تھے؟ میں جناب علی انہوں نے خرچے تھے $120 پر ڈی ایم دوتے، وہاں پہ 6 مہینے رہا ہوں. اچھا ہاں جی، ٹھیک ہے نا. فلیچر اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی، جس کا میں نے نام رکھا تھا فلیچر اسکول آف فلاز اینڈ ہپوکریسی، تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. تو میں تھوڑا سا امریکنوں کو جانتا ہوں بھائی میرے. یہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے کہ تماشا نہ ہوا والا سین ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کی 1 لائن میسج کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ جھوٹا الزام ہے کہ میں نے وہ سائفر بھیجا اور دھمکی لگائی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اور سنو تو صحیح کاؤنٹر کوشچن. اس کے بعد ڈونلڈ لو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ جو جھوٹی کہانی پھیلائی گئی اس کی وجہ سے مجھے اور میرے خاندان کو جان کی دھمکیاں ملی ہیں. اگر اس کو تم تحریک انصاف کی کامیابی کہتے ہو تو بھائی میں پھر آپ سے جرنلزم آج سے سیکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بندہ جو بقول آپ کے طلب کیا گیا مجرموں کی طرح، سوال آپ کے نہیں، ثبوت ہے، آج طلب ہو چکا اور بیٹھا ہے. یار یہ روزانہ وہاں پہ ایسی کمیٹیاں بیٹھتی رہتی ہیں اور افسر پیش ہوتے ہیں. اور یار کوئی پی ٹی آئی نہیں، اس میں انہوں نے زیادہ تر وہ نام کیا لیتے رہے. یار بات یہ ہے کہ دیکھو، اب جو آپ کا محکمہ نہ ہونا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک تھوڑا سا ایم فل میرے اوپر احسان کر کے تو سفارتکاری پہ بھی کر لیتے. انٹرسٹ میں کر رہا ہوں نا، تھیسس چل رہا ہے میرا سر. اچھا اگر تھیسس چل رہا ہے تو یہ خدا پہاڑ نکلا چوہا ہے اور نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. آگئی سمجھ؟ اس کے بعد آپ چونکہ سو رہے تھے، افطار کے بعد آپ کا برا حال ہوتا ہے، سحری کے بعد وہاں پر افطار کے بعد وہاں پہ مقیم جو کچھ پاکستانی تھے نوجوان، وہ جھنڈوں سمیت وہاں پہ گیلری میں ہنگامے میں، ان کا خیال تھا پاکستان کی اسمبلی ہے. اوے دیکھو یہ وہ. اچھا وہاں ہنگامے ہوئے سر؟ وہ ہنگامے کے 4-5 تو ان کو نکالا وہاں سے. بھائی وہی وہ جیسے ٹرمپ کے لوگ گئے تھے نا، یعنی کانگریس میں گھس گئے تھے، یاد ہے نا؟ تو کیا انجام ہوا تھا ان کا؟ ٹرمپ کے گلے ابھی تک اڑی ہوئی ہوگی خام خواہ کا. لیکن اور ساتھ میں ڈونلڈ لو کا یہ کہنا کہ نہ صرف یہ کہ میرے بارے میں جو سائفر کہانی پھیلائی گئی ہے وہ غلط ہے، بلکہ in addition to that this is the first time he has stated on record before the committee جہاں پہ آپ لے کر گئے تھے کہ حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالے. وہ کہتا ہے کہ اس جھوٹی کہانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے اور میرے خاندان کو دھمکیاں ملتی رہی. So if do you think it is success یعنی professionally speaking، تو میں اس پہ کیا بات کروں. میں ویسے بھی اس کی جو اگر مزید آپ کو تفصیلات چاہیے ہوں گی نا تو برائے مہربانی بریک کے بعد کر لیجیے گا. چھوڑ دوں گا. او یہ مائی فٹ نتھنگ. اس کا تمہیں پتا ہے بیسک میسج کیا ہے؟ اس کا جو چیئرمین ہے کمیٹی کا، ساؤتھ کیرولائنا کا جو جدہ پہ وہ بھی ہے ایسی پاکستان میں جانتا ہے، اور ساؤتھ کیرولائنا چونکہ پاکستانیوں نے کافی دکانیں خرید رکھی ہیں، ویری انٹرپرائزنگ دس اینڈ دیٹ، ووٹ بھی لینے پیسے بھی لینے ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہہ رہا ہے بار بار کہ جس بدترین انداز میں امریکہ کو افغانستان سے ذلت امیز انداز میں آنا پڑا اس کی وجہ سے یہ سارا گند ہو رہا ہے. وہ کروانے کا کریڈٹ آج کس نے لیا ہے؟ وہ تو عمران خان صاحب نے لیا. جی الحمدللہ.
کہ اگر اینن تسی اپنا سجن بھی سمجھو ساتھ میں بار بار یہ اس کے تمام اراکین کہتے ہیں یس اینڈ وی آر ایکسٹریملی ورڈ that Pakistan is getting caught into that trap by Communist Party of China. کہ چین تانوں قرضیاں دے بوجھ پائی جا نہیں میں اپنے ہر آدمی آپ جیسا پڑھا نہیں میرے پاکستانی تو میرے جیسے ہی ہیں نا تو اس لیے ان بیچارہ آپ کو فخر ہونا چاہیے مجھ جیسے پاکستانی پڑھے لکھے پاکستانی. جی آئی ریئلی فیل مائی سیلف جی گریٹ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ مجھے بیٹھنا نصیب ہوا. لفظ ایسا ضرور لگانا تھا آپ نے. میں نے ایسے پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ ظاہر ہے ساری کریڈیبلٹی کیا کروں. بہرحال میرے لیے اس میں ابھی بھی ایک جو اگر تم نے باریک بینی سے ڈسکس کرنا ہے تو بھائی صاحب وہ بار بار کہے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو بیسک تھریٹ جو ہے وہ دہشت گردی سے ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. آج بھی ایک وقوع ہوا ہے. سنو تو صحیح نا. اب یہ ہو رہا ہے کہ آج سے 3-4 دن پہلے میر علی میں واقعہ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ہم افغانستان میں کارروائی کرتے ہیں. ابھی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ہم سارے برادر ممالک, انہوں نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا, جمع صرف افغانستان جمع کر دیا نا. ٹھیک ہے. اور لفظ برادر بھی کہا, ہمسایہ بھی کہا. اگر صرف ہمسایہ کہا ہوتا تو ہم کہتے جی انڈیا کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو برادر بھی کہہ دیا. تو برادر ممالک میں یہاں پہ دہشت گردی کرنے والے موجود ہیں. تو مقصد یہ کہ حالات یہاں پہ اینجا رسید ہے یا نہیں. ابھی وہ یہ بات کر کے غالباً ان کی بات ختم ہی نہیں ہوئی تو گوادر میں آپریشن شروع ہو جاتا ہے. گوادر کو جو ہمارا اس وقت جو ہے ایک قسم کا پوسٹر ہم نے بنایا ہوا دنیا بھر کے لیے کہ جی یہاں انویسٹ کریں. اکانومی کا پوسٹر ہے ہمارا. صحیح دنیا کے لیے یہ تھا کہ جی جیسے ہم نے گوادر جو ہے وہ چین کو دے دیا ہے کہ بھی آپ جانے اور گوادر جانے, یہ آپ کا ہوا. جیسے وہ انعام گھر میں مرحوم طارق عزیز صاحب کسی سے خوش ہو کے کرتے, پنکھا آپ کا ہوا. تو ایسے تو نہیں ہے نا. ہماری تو پوری کوشش یہ ہے کہ نہیں صاحب یہ جو گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سی پیک, اس میں اور بھی جس نے انویسٹ کرنا ہے وہ کرے. اب کچھ امید یہ بن رہی تھی کہ انتخابات کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں یہ جو ہو رہی ہے نا ہیئرنگ, اس پہ میرے پاس یہ جو بریک کے بعد نہ گفتگو کر لینا میرے, میں تمہارے چہرے پہ اس طرح سمجھ سکتا ہوں, لیکن میرے لیے یہ پریشانی والا واقعہ جو آج ہوا ہے. اور وہاں پہ بھی اگر تھوڑا سا سوچو تو پاکستان کے لیے اوور آل ریاست کے حوالے سے یعنی کہ اسٹیٹ آف پاکستان اور ہم پاکستان کے لیے یہ ہے کہ امریکن کانگریس میں اور ادھر کی ان لوگوں میں یہ اویئرنیس پائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے دہشت گردی ایک تھریٹ ہے. جو نے آج بات بھی کی ہے اس پہ, وہ دہشت گردی کے بعد جو ہے وہ قرضوں کو بحران کو لا رہے ہیں, یعنی ترجیحات میں وہ اس بات کو لا رہے ہیں. اب جب وہ قرضے کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب چین اپنا یار ہے, اس پہ جانثار ہے. حبیب جالی صاحب نے کہا تھا تنزیہ طور پہ, پر اس طرف ہے جو نظام اس طرف نہ جائیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے ساتھ نہ کریں اور ہمیں آگے سمجھ. اب اس میں اب پرابلم کیا ہے کہ ادھر تو وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں گوادر پہ حملہ ہو گیا. اینی جب وہ واقعہ ہو رہا تھا, جب وہ یعنی خطاب فرما رہے تھے, تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے آنریبل جج مندوخیل صاحب جو ہیں وہ 5 افراد کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے جو جیسے میر علی میں ہوئی, دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے, اس وقت تو گوادر نہیں تھا تو شاید وہ گوادر کا ذکر بھی کر دیتے. انہوں نے کہا آپ کیا یہ 9 مئی کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی دہشت گردی ہو گئی تھی. اب یہ ایک حوالے سے کتنی بڑی ریلیف تھی تحریک انصاف کو آج, اور اعلیٰ عدلیہ کہ اعلیٰ ترین فورم جو ہماری عدلیہ کا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یار آپ کو کس طرح انوالو کر لیا گیا, اور صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک یعنی تھانے دار کے بیان پہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھی خبر ہونی چاہیے تھی نا. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ جیسے یہ والی جو ہیئرنگ تھی اس سے خواہ کی امیدیں منائی بیٹھے تھے
کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اس میں تو ہم آتے ہیں نا کہ ڈونلڈ روڈ کو ہتھیلیاں لگا کے سالڈ آرگومنٹ اب وہ کر لیجئے گا. اب یہاں پہ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے بھائی کہ آج سنو نا, آج بانی تحریک انصاف کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ میرے اور فوج کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں. جیسے پہلے بہت شیر و شکر تھے, اپریل 2022 سے ابھی تک, تھے نا سر, اپریل 2022 سے تو میرا خیال ہے کافی شیر و شکر تو نہیں ہے نا, اس کے بعد تو اب کافی 2024 ہو گیا نا یار. بہرحال لیکن وہ یہ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اچھی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے, لیکن ان کی افغانستان کے بارے میں پالیسی غلط ہے. یہ جو اٹیک کیا ہے ہم نے وہ کہتے ہیں غلط ہے. اس میں ٹی ٹی پی پہ کیا ہے نا ہم نے, کون سا افغان یار یہ ان کو بتاؤ نا, میں تو تمہیں رپورٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا. اچھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان اور ایران دونوں سے تعلقات خراب ہیں, یہ بانی تحریک انصاف کہہ رہے ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان سے کے اوپر سٹرائکس نہ کریں گے پناہ گاہوں میں, یعنی سرحد پار اگر آپ کارروائی کریں گے دہشت گرد ٹھکانوں پہ تو اس سے پاکستان میں دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا. وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ یہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جس جنرل نے صلح کروائی تھی وہ عظیم سپہ سالار قائد جنرل کا نام تھا فیض حمید, اس کو شریفوں کے کہنے پر باجوہ نے ہٹا دیا تو معاملات گڑبڑ ہو گئی. نہیں افغانستان میں سارا کریڈٹ انہوں نے فیض صاحب دیتا ہے. یار بھائی صاحب میں اپنے پاس میں تو پتہ ہی نہیں, تو رپورٹ کر رہے ہو. اچھا بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کاؤنٹر چیک کر لیجئے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ صلح ہو گئی تھی تو یہ ٹویٹ آپ کا ہے, میرا نہیں ہے. غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہٹ کے بدن, اور آج اسی کا ذکر بار بار کر رہا تھا نا, یہ آپ کے دوست کر رہے تھے نا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ان ہیوملیٹنگ مینر ینگ لگے ہوئے تھے, وہ نہیں بھولے ہیں. اور وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ یاد ہے ہم نے ہیئرنگ میں بلایا تھا جنرل ملن, وہ کیوں ہے, انہوں نے کہا جی میں کی کرا حکومت کہہ رہی سی, تو وہ نہیں بھولے ہیں. پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ واشنگٹن نہیں بھولا ہے افغانستان سے وڈرال. اور آج اگر آپ کو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں دیوار سے ٹکر مار سکتا ہوں, اپنے آپ کو زخمی کر سکتا ہوں, اور میں کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جنرل فیض صاحب نے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. کریڈٹ تو جاتا ہے نا, کس طرح ہوا تو ان کے ٹائم, ان کے پاس ٹائم جی کیڑی گل کدوں کل ہوئی تھی, کب شروع ہوئی تھی گفتگو ان کے درمیان؟ تو 2011 نکال لیں. پھر 2011 میں کون تھا؟ مجھے تو اب دو آفس بنا, پولیٹیکل ٹاک شروع ہوئی, پھر ٹرمپ نے آ کے ان دنوں کون ہوتا تھا اقتدار میں؟ تو آصف زرداری صاحب, ان دنوں پھر زرداری صاحب کو کریڈٹ نہیں یار, بات یہ ہے کہ ایک پروسیس تو اسی دن سے شروع ہو گیا نا جب دوحہ میں آفس مل گیا. آپ کو یاد ہے ان دنوں حامد کرزئی اور اس کے بعد آنے والے وہ جو ڈاکٹر اشرف کتنے زیادہ اس پہ تل ملاتے تھے کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا. تو ویری فیئر کہ دوحہ میں ایک آفس بن گیا. پاکستان کے اس وقت کے چیف قیانی صاحب اور زرداری صاحب سے ذاتی طور پہ گلا کیا کہ یہ کیا ہے, یاد ہے نا. اب پروسیس چلتا آیا, اور اس کے بارے میں چونکہ بائیڈن خود جو جس بات کو ہم سمجھ کے ہی نہیں دیتے ہیں, بائیڈن تھرو آؤٹ 37 سال تک یہ شخص امریکہ کی سینٹ کی فارن پالیسی کمیٹی کا سربراہ رہا ہے. وہ یہ کہتا تھا پرابلم از ناٹ ان افغانستان, پرابلم از ان پاکستان. ایتھے سٹو ڈرو وہ چھڈو, ادھر نہ جاؤ. دس از بائیڈن. دیئرفور وہ جو اوریجنل تھا کیری لوگر بل, وہ بیسیکلی اوریجنلی جو تھا یہ کیری لوگر نہیں تھا, یہ بائیڈن لوگر تھا. لیکن بائیڈن تو بعد میں پھر ہو گیا وائس پریزیڈنٹ. دیئرفور اس کی جگہ آیا جان کیری, تو کیری لوگر ہو گیا. اس کے خلاف ڈرافٹ سارا انہوں نے تیار, سر اس کا ڈرافٹ کرتا تھا. اوکے, کہ یوں کر کے اگر ہم پاکستان میں ڈیموکریسی کو, جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے آئے گی, اس کو اگر اس طرح ہم مضبوط بنائیں اکنومیکلی تو دین یہ ہے, اینڈ پولیٹیکلی ایز ویل. ویسے ایک حساب سے اس پہ سب سے زیادہ شور کنہوں نے مچایا تھا, ہم ہی لوگوں نے مچایا تھا. نعرے پاکستان کی خود مختاری چھن گئی. بڑا غلط. جو آج عمران خان نے کہا ہے, میں نے نہیں پڑھا, آپ نے جو رپورٹ کیا, دیکھیں اس دن جب جو قطر میں جو ایک اگریمنٹ ہوا تھا, جو سائن ہوا تھا,
آپ کو پتہ سارے امریکنز اور افغان قیادت جو ہے وہ جب معاہدہ سائن ہونے لگا تو پتہ لگا وہ کاپی نہیں ہے جس پہ سائن کرنا ہے. وہ کاپی نہیں ہے تو کہاں گئے؟ میں نے کہا وہ کاپی کدھر گئی؟ تو رات ہم نے پڑھی تھی فرسٹ ڈرافٹ آیا تھا یہ بلا بلا. انہوں نے کہا نہیں جو اس میں نیچے جو سگنیٹری تھے وہ بدل دیے گئے. اور وہ سگنیٹری کہاں سے بدلے گئے؟ اسلام آباد سے بدلے. چل تو عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ امریکنز بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کاپی اسلام آباد سے آئے اور ہم سائن کریں. اس کے بعد پھر وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ 15 اگست کو ہم ذلیل و خوار ہو کر نکلیں. اور اس لیے آج وہ یاد کر رہے تھے نا, انہوں نے کہا وی آر ہاؤ کین آئی گو اگینسٹ دس گورنمنٹ, عمران گورنمنٹ ہو ہیڈ ہیلپ اس ٹو گیٹ آؤٹ آف افغانستان ان اے ویری آنریبل وے. یہ تو کہا ہے آج ڈونلڈ نے, یہ تو نہیں کیا, کسی اور سینیٹر نے کیا یا کانگریس نے انہوں نے ڈسکریڈٹ کیا. کیا بات کر رہے ہو یار. میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بابو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بار بار آپ گئے تھے ان کے کہ وہ آپ کو کہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس شخص کو دعا ہی اس کی عقل کی مان سکتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں جمہوریت چاہتا ہے. ارے بھائی میری جنریشن, میں نے ان کی ہیومن رائٹس کے ساتھ محبت امریکنوں کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. جس وقت یہ جذباتی گفتگو, ارے کیا ضیاء الحق کے ساتھ مل کے جب یوں افغانستان کو آزاد کروایا جا رہا تھا تو کیا ہمارے ملک میں 4 صحافیوں کو سڑکوں پہ کوڑے نہیں مارے گئے؟ 4 نہیں, کئی کو مارے گئے. نہیں, صحافیوں کو. ہاں, یہ ہو گئی ان کی آزادی ہے, صحافت سے محبت. ان کے زیر سایہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں. یار کیا بات کرتے ہو؟ اتار کا لونڈا ہے میرے خیال, لڑکا ہے جی اوریجنل شعر میں, چونکہ آپ کو ابن انشا پڑھے ہوئے ہیں. ہاں تو میں یار پھر وہی بات ہے, اتنا اچھا فلو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس کی توہین سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی. ایز اب میں یہاں تک کہ شدید مایوس ہوں اپنے یہاں کی جمہوری عمل سے اور سیاسی جماعتوں سے. اس کے باوجود میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں جمہوریت کے لیے میں کہوں امریکہ ذرا اختلاف لاوے, ذرا پریشر سے پاوے, ذرا آرم ٹویسٹنگ کرے. اور کیا ہوا ہے؟ وہ بار بار ہر سوال کا جواب کا دے رہا تھا. ایکچولی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ ایک اور اینگل آپ دیکھ رہے ہیں نا. اب ذرا میں کیونکہ چاہتا ہوں اس پہ یار میں گوادر پہ آ جائیں, پھر میرے پاس آئی ہیو سالڈ آرگومنٹس نا. میں اس کو گوادر کے سلسلے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو ایک یہ شروع کیا ہے وہ perhaps we have started it too early. کیا شروع کیا؟ یہ جو ہم نے ایکشن شروع کیا نا افغانستان میں, وہ تو فوری رد عمل دیا نا. میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے پہلے انہیں اپنا پلان تیار کر کے کہ بھئی اب کیا کرنا ہے, کیونکہ دیکھو گفتگو وغیرہ سے تو افغانستان اپنے علاقوں سے جو ہمارے ہاں مداخلت ہو رہی ہے وہ روکنے کے قابل نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپریشن ضرب العضب یا رد الفساد یا اس طرح کی کوئی چیز کرنی پڑے گی, لیکن اب کی بار اس میں اضافہ ہوگا ایک کہ جو بھی نیا آپریشن ہونا ہے وہ پاکستان کی سرحد کے اندر تک محدود نہیں رہے گا, کیونکہ اگر پاکستان کی سرحد کے اندر ہی ہوا تو رد الفساد یا اس سے پہلے ضرب جو بھی ہوئے اس دوبارہ جو ہے وہ دہشت گردی کی لہر لوٹ آئے گی. اس لیے کہ جب آپ یہاں پہ چیزوں کو کلین کرتے ہیں وہ بارڈر کراس کر کے وہاں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ منظم ہو کر وہ اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کو دوبارہ اب آپ کی چند دنوں میں سینٹ بھی بن جائے گا, قومی اسمبلی بن جائے گی, صوبائی اسمبلی بھی ہو گئے. دیر ہیز ٹو بی اے ہائی لیول میٹنگ نیشنل سیکورٹی کی جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہوں, وزیر اعظم صاحب ہوں, متعلقہ لوگ, ایک جامع آپریشن کی آج بھی ضرورت ہے. جامع آپریشن کی نہیں, اس کی تیاری کر کے اور اس پہ نیشنل کنسنسس بلڈ کریں, اس کے بعد آگے بڑھیں. ورنہ تو حالت یہ ہے, مثلا آج ہمارے بہت سینئر صاحب ہی ہیں, میں نے تو عرصہ ہوا رپورٹنگ چھوڑ رکھی ہے عملی تو, لیکن انصار عباسی صاحب جو ہمارے دوست ہیں وہ تو ابھی تک ماشاءاللہ اللہ نے دے, انہوں نے آج بتایا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ صوبوں میں اور مرکز میں اگرچہ ان کا زیادہ اس میں غالباً ان کا امفسس یہ ہے کہ وہ معاشی وجوہات کی بنا پر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک تو لیکن دوسری طرف بات یہ ہے صوبوں میں کوارڈینیشن ہوگی. کل ہم رو رہے تھے نا, دیکھو خالی دہشت گردی نہیں ہے نا, دہشت گردی ایک واقعہ ہو رہا ہے, دوسری طرف لا لیسنس کے لیے جزیرے بن رہے ہیں. جیسے کل ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا کچے کے امن امان کی صورت حال, ظاہر ہے نا ٹیچر, ٹھیک ہے صاحب, وہ میں نے بڑی داد فریاد کی جو 3-4 منٹ کی جذبات میں کہا. آج مجھے
سندھ حکومت کے ایک ذمہ دار افسر نے یہ خط بھجوایا. یہ خط کیا ہے؟ یہ خط سر بھجوایا گیا 4 مارچ 2024. ٹھیک ہے. کس کو؟ کس کے لیے؟ پوسٹنگ آف انسپیکٹر جنرل آف پولیس سندھ. 4 مارچ. آج کیا تاریخ ہے؟ آج تو 20 ہو گئی. انہوں نے کہا سر کل میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا, آپ ہمیں بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ ٹیچر کا قتل ہو گیا, خدا کے لیے جو علم کی روشنی پھیلا رہا تھا اس کو ایک آئیکن, ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ ایکشن سے پہلے, جیسے اے پی ایس نے ایک ہمیں کہا تھا کہ یار انف از انف. تو میں نے کہا یار یہ ہونا چاہیے باقی تمام اداروں کو ملا کر واٹ ایور اٹ ٹیکس آپ کاروائی کریں کچے میں. میں نے کہا سر ہمیں تو نام نہاد ہماری اتحادی حکومت ہے, وہ آئی جی نہیں دے رہے, 4 تاریخ کا لکھا ہوا خط ہے, آپ کہہ رہے ہیں صوبوں میں 16 دن گزرنے کے بعد. یار یہ میں خط دکھا رہا ہوں, میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ تو عالم ہے اتحادیوں کا. نہیں تو اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں انصار عباسی صاحب کی خبر کی پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ انگیج کریں پروونس کو, بس نیشنل ڈیسیژن میکنگ. میرا خیال ہے وہ پتہ نہیں کس کو انگیج کر رہے ہوں گے وہاں پہ. میں تو تمہیں ایک کملی مثال دے رہا ہوں کہ سندھ نے آئی جی مانگا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے 16 دن گزرنے کے بعد. 16 دن گزرنے کے بعد انہیں آئی جی بھی نہیں ہے. اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی یہ بیسک نیٹی گریٹی اور انفراسٹرکچرز نہیں ہے, اس میں جب آپ اس طرح کے ایکشن شروع کر دیتے ہیں تو ان کی ریٹیلیشن میں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر بندہ کہے گا جی بانی ہے تحریک کی, تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, جسٹیفائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دین یو آر پروونگ ہم رائٹ. ایک بریک. اسی طرح جیسے آپ وہ جو ہے وہ 9 مئی پہ آپ یعنی آپ اچھی طرح وہ اپنا کیس بلڈ کر پاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں سر, ایک بریک. یہ کوئی بات کرنی اور اس کے بعد پھر دوبارہ ڈونلڈ لوں. وہ یار ہمارے آئی ہیو آرگومنٹس, میں آرگومنٹ بچا کے رکھے ہیں فار آفٹر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نوزر صاحب ہم بات کر رہے تھے ڈونلڈ لو کی. اب یہ بڑا کریڈٹ اس لیے ہے کہ میں جس حوالے سے بار بار بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ نیریٹو بلڈ کیا پاکستان تحریک انصاف نے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس کو یو ایس میں بار بار اس کا پروٹیسٹ ہوا, صحافیوں نے باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سوال پوچھے. اگر آج وہ شخص پاکستانی الیکشن کو لے کے اور اسے پھر پہلا سوال اس کی اپنے جواب کے بعد جو اس نے ریٹن جواب دیا پھر اس کو پڑھا, اس کے بعد جو اسے پہلا سوال پوچھا گیا وہ یہی پوچھا گیا کہ بھائی چیئرمین تحریک انصاف, بانی تحریک انصاف آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی حکومت گرانے میں امریکہ نے ایک رول پلے کیا. تو یہ سوال تو وہ پوچھ دیا گیا نا جو بار بار مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی. تو یہ کریڈٹ تو ہے تحریک انصاف کے لیے کہ ان کی بات وہاں تک سنی گئی سر. سننے کے بعد انہوں نے جواب کیا دیا کہ جی نہ صرف یہ کہ میرے بارے میں جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ تو یہ کہیں گے نا, اب تو چیزیں آگے چل کے ہوں گی نا سر. اور وہ ہاؤس کی کمیٹی دے بیٹھا ہوا ہے, یہاں تو تم ڈی سی کو نہیں بلانے جو گے. پورے پاکستان میں تم ابھی تک معلوم کر چکے ہو اتنے بڑے صحافی پنڈے خواہ بنے ہوئے کہ ٹویٹر کون بند ہے, کس نے بند کیا ہوا. تمہارے سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پوچھے گے. دوسرے لوگوں کی نقالی مت کیا کرو. وہ تو وزیر اطلاعات نے کہا ان کا چل رہا ہے. اور چونکہ وہ وزیر اطلاعات نے 2 نمبری چل دی ہوئے گی کو چل رہے ہوں گے. مقصد یہ کہ ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے, لیکن اگر دوسروں کو ان کے یہاں کی سہولت کا فائدہ اٹھا رہے ہو تو یار کم از کم آپ کے تو کام آئے. وہ پبلکلی وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے جس کو پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے لائیو کہ جناب نہ صرف میرے پہ جھوٹا الزام لگایا گیا بلکہ اس کی وجہ سے مجھے اور میری خاندان کو. تحریک انصاف کو اس سے کیا حاصل وصول ہوا؟ چلو یہ بتایا نا, نماز بخشوانے گئے روزہ گلے پڑ گئے. کیا مطلب؟ او بھائی صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اس کے اندر پہلی جو اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے اس میں اس نے کہا کہ جی اس سے پہلے صحافیوں کو تھریٹس آ رہے تھے, خاص طور پر خواتین کو. وہ کس طرح اشارہ کر رہا تھا, کون سی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا. اچھا اب وہ ایک ڈپلومیٹ کا کام ہے صفائی سے جو اس نے اپنی ترجیح کی بات کرنی ہے وہ کرنی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی ہمارے یہ بھی تحفظات ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے الیکشن والے دن جو ہے وہ انٹرنیٹ بند رہا, بڑے افسوس کی بات ہے جی کہ وہ لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیا گیا جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. لیکن ادنا تیرے 1.5 کروڑ خامیاں نے, لیکن 2 باتیں بہت اچھی ہیں. ایک تو تمہارے بال بہت اچھی ہیں, دوسرے تمہارا کاروبار ہے, مطلب کہ یہ وہ والی بات. ابھی ہم نے مطلب آئے دیکھو انہوں نے اس کا ٹائٹل یہ رکھا ہے کہ آفٹر الیکشن فیوچر کیا ہے پاک یو ایس ریلیشن کا. پاک یو ایس ریلیشن کا اب پاسٹ از پاسٹ, جو ہوا سو ہوا. وہ کہہ رہے ہیں جی ساری 3 جماعتوں نو حصہ مل گیا ہے اقتدار تو 3 مل کے اگے چلان ملک نو. نمبر 1. اب
क्या नुकसान हुआ है? उन्होंने एजिटेट किया है सबसे पहले कि जी पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि चीन के तुम कर्जों के जाल में फंस रहे हो, बचो। यानी कौन किया? बाकायदा, अरे बहुत नहीं, बाकायदा एक डिलिब्रेट साजिश है आपको दूर करने की, ये रखना डालने की, खुल के पहली मर्तबा ये खुल के बात जो है एक फोरम पे हो रही है, हो गई जी। उसके बाद हम तो मुसीबत ये है कि हम तो अपनी नाक के आगे से देखने के आदी नहीं है ना कि पहले जी डोनाल्ड लू तलब कर लिया। उसके बाद उसको कहा गया कि जनाब ये पाकिस्तान के बारे में बड़े आप यानी फिक्रमंद हैं, तो वो तो सुना है ईरान के साथ मिलके तो पाइपलाइन बना रहे हैं। हाँ, गैस पाइपलाइन है? उन्होंने क्या, मैनू तो समझ नहीं आती ये पाइपलाइन कैसे बनेगी, पैसे कहाँ से लाएंगे, ये पैसे कहाँ से लाएंगे। दूसरे बात उसने कहा, डोनाल्ड ट्रम्प ने इत्तला दी है कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि अमरीकी हुकूमत से यानी हमसे राबिता किया गया कि जी हमारी ज़रूरत है तो आप बराए मेहरबानी जो अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं ईरान के खिलाफ खत्म करें इस मामले पे यानी कि साढ़े नो ना ही समझो। उन्होंने कहा कि ना ही पाकिस्तान ने इसको इनिशिएट किया। ओ भाई वो ये कह रहे हैं अगर इनिशिएट करेंगे तो साढ़े नो ना ही समझो यार, डिप्लोमेट बात इस तरह करते होते हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि ये पाक ईरान गैस पाइपलाइन नहीं बनेगी, ना मंजूर ना मंजूर। हो सकता है हाई लेवल पे अगर बात हो कि प्राइम मिनिस्टर अगर बाइडेन से बात कर लें। बाइडेन वो दो यानी चिड़ी चिक्का खेलते रहने लाहौर नहीं क्या हो गया यार, हु द हेल, यानी कि आप एक ऐसे, मैं दूर रास्त आदमी हूँ भाई। इस वक्त मेरा वजीर खजाना खारजा जो है वो एक एक्सपर्ट वजीर खजाना है, तो इकोनॉमी को समझता है वो। तो इसहाक डार साहब बाइडेन से या अपने कहा जिम्मे देखना तुम कितने अच्छे एंकर हो। हाँ। है तुम्हारा मुकाबला यहाँ पे खुदा की कसम से। आपने क्या मेरी सर एक हामद मीर है, उससे जरा उस्ताद जागीरदारों को ना लड़ाएं। बाकी मैं तुम्हारे यार खुदा का वास्ता मैं तुम्हें जो बात बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद एक ब्रैड शर्मन है कैलिफोर्निया के, उनके साथ बड़ी लॉबिंग का कुछ फायदा हुआ है। उसने मुतालबा किया, डोनाल्ड लू को कहा है कि आप ऐसा करें कि अमरीकी सफीर से कहें कि वो जेल में जाके पानी तहरीक से मुलाकात करें और उनके खैर वाफियत वगैरह दरियाफ्त करें। हाँ हाँ, इसने ब्रैड शर्मन ने कहा। अच्छा, लेकिन साथ ही सफीर मिल सकता, साथ ही इसी ने ये कहा है कि यार कोई ऐसा रास्ता हो सकता है कि पाकिस्तानी हमारा शकील आफरीदी छोड़ दें और हम माफिया को छोड़ दें। उसके जवाब में डोनाल्ड लू ने खामोशी अख्तियार की। अच्छा, ये बात भी इसने की है। नहीं तो जरा गौर फरमाओ कि जो अमरीकी सफीर को मुलाकात के मशवरे या यानी फोर्स कर रहे हैं अपना असर और रसूख, हाँ, हाँ। उनके अपने क्या हैं डिजाइन्स कि शकील आफरीदी को ले लिया उसके बाद कैटेगोरिकली सवाल किया जाता है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कैसे हैं? तो पता है डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या जवाब दिया? हाँ। कि आप कैसे देखते हैं? कहता है विद सस्पिशन, यानी शक शुबा कि पता नहीं अंदर रले हुए हैं खिलाफ में को पता नहीं लगा, अल्लाह ही जाने कौन बशर। तुम ये समझते हो कि ये ऐसी हेयरिंग है जिसके बारे में एक तो उन्हें नाजा होना चाहिए कि साहब हमारा अमेरिका में बहुत इन्फ्लुएंस है। देखिए एक बात तो आ गई ना, देखिए इमरान खान पे साइफर का खतरनाक, आज तक आपको पता है अमेरिका का कोई असर तो, और यार इसी के आगाज में वो क्या हो गया, बाज़ औक़ात हम मेरा और आपका खालिक जो है कलाम पाक में उकता कर कह देते हैं और क्या ये आपकी आंखें नहीं हैं, कान नहीं हैं, हम बखुदा उसी हालत में हैं। ओ भाई उन्होंने आगाज में ये कहते हैं कि हमने तो जनरल को बुला के पूछा था मिल लिया की मार्क मिली, वो नहीं पुल्ले, दे आर नॉट फॉरगेटिंग। आप क्यों ये बात इमरान खान पे तो सबका इल्जाम नहीं डालते ना यार। इमरान खान ने तो फैसिलिटेट किया उनको कि भाई चलो यार मैं आप यार जिसको तुमने फैसिलिटेट किया है वो तो माने। वो कहते हैं वी आर स्पेशली ग्रेटफुल टू जनरल फैज हमीद। वो तो कह रहा है कि मेरे ऊपर तो गलत इल्जाम लगाया साइफर कहानी का, वो तो ये कह रहा है यार, और कह रहा है कि ऐसा इल्जाम फैलाया गया कि मुझे और मेरे खानदान को धमकियां। हो सकता है ट्रम्प आ जाए तो चीजें बेहतर हो जाए इमरान खान की। यानी ट्रम्प जो है वो आके ये कहेगा कि चूंकि तू डोनाल्ड लू तड़ी लाई सी है तो लिहाजा आज मेरे यार एक कदा होर बंदे नहीं उन्होंने मैं भी कुट लानी है, तू भी किचन लानी है कुट। क्या बात कर रहे हो यार, ये कोई यानी गली मोहल्ले की बात हो रही है। ये आप इसको लाइट ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने उम्मीदें बांधी हुई हैं ट्रम्प से। यार
should I be talking like a थड़ा बॉय, और कि जो बंदा जिसको 2-4 मैंने किताबें पढ़ ली हैं, मैं क्या खुदकुशी कर लूं इस बात पे? मैं तुम ये महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कह रहे हैं पाक ईरान पाइपलाइन नामंजूर, खामोशी अख्तियार की जाती है शकील आफरीदी की आफिया सिद्दीकी के साथ तबादला, खामोशी, तालिबान के साथ रिश्ता, शक शुबेदा वेला, और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरे में है, दहशतगर्दी अब भी खतरे में है। चौथा, चीन के कर्जों के जाल में ना फंसो। ये पैगामात आप लेकर आ रहे हैं और आप इसी बात पे नाजा है कि हाय डोनाल्ड ने बुला लिया ना सी। क्या हो गया यार? डू यू थिंक आई एम मैड? मैं तो सर देखे ना, यू शुड बी मिसलीडिंग मी। क्या हो गया यार? मिसलीड नहीं कर रहा मैं, तरीके इंसाफ ये पहली मरतबा डोनाल्ड आया, वो जितने जर्नैल उन्होंने माइक में नहीं छड़िया। क्रेडिट गोस टू पीटीआई के पीटीआई उसको यहां तक ले आई। मैं ये मेरा एंगल ये था, पीटीआई यहां तक ले आई कि उन्होंने कहा कि डोनाल्ड आओ और आके बताओ कि हम झूठे हैं। ये क्रेडिट ले रहे हो यार, खुदा का वास्ता है। सर ब्रेक ले ले। क्या हो गया यार तुम्हें? मैं थक गया सर। हाँ, तो मैं मेरे साथ यानी कि ये मुझे भी डी ट्रैक कर देंगे, तो ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत साहब, पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला करप्शन है, और मैं मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ना अपनी हयात में देखा है ना मैंने पढ़ा है कि कोई ऐसा वज़ीर आला आया हो जो करप्शन पे इस हद तक रिजिड हो और करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त ना करता हो। वो है अली अमीन झंडा। पता उसने क्या कहा? जो रिश्वत मांगे, करप्शन करे, उसका सर फाड़ दो। मतलब बर्दाश्त नहीं करता। कल पेशावर में इमरजेंसी सर्विसेज में लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में कितने अफसर आपके ख्याल में जाएंगे? आज का रमजान शरीफ भी है तो फौरी तौर पर इनकी कायद की आवाज पे लब्बैक कहते कहते, या मुझे आप कहो कि कल पूरा दिन पेशावर शहर के सरकारी दफ्तर में बना लिया। आप कम से कम तारीफ करें अली अमीन गंडापुर की कि वो डट के खड़ा है कि यार करप्शन नहीं होनी, और नहीं डट के रिश्वत नहीं होनी। नहीं, वो ये कह रहा है कि मेरे दिन रहना, डोंट कम टू मी, कभी अदरान ने मुझसे पैसे मांगे। नहीं, वो ये यार क्या हो गया? अली अमीन गंडापुर साहब यार क्या ईमान से उसको ईंट मारो तो एक तरफ हमारा स्केल था हाउस की, हम कमेटी सब कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है ईरान पाक यानी पाइपलाइन के, चाइनीज अमेरिकन डिस्कम्फर्ट विद आवर रिलेशंस विद चाइना, और शकील आफरीदी और आफिया हैं वो तो तुसी कट के आते हैं जड़ा रिश्वत मंगे उन्हें मार दो। ओ बाबा यू शुड हैव, आप ये बताते वजीर आला के तौर पर कि जी मैंने ये सिस्टम इन प्लेस किए हैं कि करप्शन के खात्मे में एक बड़ा कदम है ना कि इसका खत्म कर दो करप्शन। भाई मेरे, कभी दुनिया में कोई ऐसा वजीर आला या कोई हुकूमत का बंदा है जो ये कहेगा कानून को अपने हाथ में ले लो और बाद में मुझे बताना जब उसका सर फाड़ लो ना तो कहना कि मुझसे ये रिश्वत मांग रहा था। अब मसला ये है कि तुम फर्ज करो एक सरकारी अफसर हो, तुम तो रहे भी हो, तुमने जनरली मेरा एक यानी दस्तखत करने को आमादा नहीं हो, कहते हो कि जी नुसरत जावेद साहब आप कागज पूरे करो, वो कागज, मैं चुक मारा हिट उसके बाद जब तो मैं भरपूर मैं तुम्हें आप इसको रहने नहीं देते। आप बखुदा आप अगर आप संजीदगी की कोशिश, आज खालिद डार साहब का तज़किरा कर रहे तो आपने साफ आज बल्कि ये तीसरा जो है सेगमेंट ये भी हम उन्हीं फंडामेंटल और बहुत मैक्रो इश्यूज के ऊपर फोकस रखते तो हमने पैरा किया। ये माइक्रो इशू है, कोई आओ तो मैक्रो से पहले माइक्रो पे भाई साहब वो कहते हैं कि फिर मुझे इत्तिला दे, मेरे बात कोई केजी मैन मारे। अच्छा अब ये कि ये घर घर फसाद करवाने वाली बात है भाई, नतीजा क्या होगा? दो के कान सर पे ईंट क्या, ये अक्लमंदाना बयान नहीं आप कहते हैं, ये अहमकाना बयान है। मुख्तसर तरीन मैं यही कह सकता हूँ, लेकिन गंडापुर साहब कुछ भी कह सकते हैं, वो वज़ीर आला है, मुंतखब वज़ीर आला है, हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। नहीं करप्शन एक मसला तो है, इससे करप्शन कम तो हो गया, कोई डर के मारे यार कहीं ईंट न मार दे तो रिश्वत नहीं मांगेगा अगला अफसर या बंदा। तो ये अल्लाह करे ठीक है, अल्लाह करे ना, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन कल ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि मतलब के पेशावर के, मर्दान के, क्वाड के, इनके जो जनरल अस्पताल हैं वहाँ पे कितने सरकारी मुलाजिम जो हैं वो सरों पे पट्टियां बंधवाने आए हैं या टांके लगवाने आए हैं। चलो जी अल्लाह करे ऐसा देखते हैं कि कितना। अब वो आपने गैस ईरान पाकिस्तान गैस लाइन की बात की थी, वो ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन है वैसे
नहीं, it is only IP जो वहाँ पे डिस्कस हुई है. Please don't try to नहीं, correct मैं me. एक और कॉन्टेक्स्ट Please, when I am saying मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट it had always कि अगर वो नहीं होगा पूरा एग्रीमेंट, तो वो अगर ईरान जाएगा भी सही हर जाने के लिए, तो उसमें इंडिया भी शामिल था. तो इंडिया को चाहिए कि वो भी कोशिशें करे, वो अमेरिका, क्योंकि ईरानियन ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन को राजी करें. भाई मसला ये है कि अब आप क्या चाह रहे हैं, आप दोबारा उस मौजूद पे मैं वैसे उसकी You want to educate me? मैं सिर्फ आपको बताना अगर उधर हियरिंग में क्वेश्चन आता है आईपी, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, they don't call it IPI because they are little informed, they are idiots. Unfortunately उन्हें चाहिए था फर्स्ट आपसे ब्रीफिंग लेते तो आप उनको क्लियर करते थे. यही तो रोना है उनका. पढ़े लिखे लोग, इसी वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है बेचारी को. दिन के देखो ना तबाह हो रही है. यू सी, मतलब ये बहरहाल अमेरिका इस वक्त तो बिल्कुल ये इनके घाटे के सौदे में जा रहा है ना. ठीक है ना. तो अगर आपसे मशवरा ले रहे होते यानी ब्रीफिंग से पहले, अगर फर्ज करें यहाँ पे एम्बेसी वाले आपको बुलाते कि भाई सिंस आवर असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट, उसे ब्लोम कहते हैं उनका नाम जो है वो डेविड ब्लोम. लेकिन मैं सही नाम लेना. टाइम खत्म हो गया नाज़रीन. अब ईरानियंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो अमेरिकन को राजी करें इस पाइपलाइन के लिए. नुसरत साहब कहते हैं क्यों ना जवाब देते हैं. उन्होंने कहा जी 3.5 न रहना, वो जवाब ही है ना सर. एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन. कल फिर मुलाकात होगी के साथ कि नुसरत साहब को अच्छी खबरें आप तक पहुंचा सकें. अल्लाह हाफ़िज़.